السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں لام کے قواعد۔ پچھلا جو سبق ہے وہ تھوڑا سا دہراتے ہیں۔ 7 حروف ہمیشہ موٹے پڑے جاتے ہیں جنہیں حروف مستعلیہ کہتے ہیں، خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ 3 حروف کبھی موٹے اور کبھی پور پڑے جاتے ہیں جنہیں شبائی مستعلیہ کہتے ہیں، الف، لام اور را۔ الف سے پہلے کوئی حرف موٹا ہو تو الف بھی موٹا پڑا جائے گا، الف سے پہلے کوئی حرف باریک ہو تو الف بھی باریک پڑا جائے گا۔ لام لفظ اللہ میں موٹا پڑا جائے گا پر ہمیشہ نہیں۔ آج ہم اس کے بارے میں تفصیل سے جانیں گے کہ کب لفظ اللہ کلام پور پڑا جاتا ہے اور کب موٹا پڑا جاتا ہے۔ فی الحال آپ یہ یاد رکھیں کہ تمام لام جو ہے وہ باریک پڑے جاتے ہیں سوائے لفظ اللہ کے لام کے، لیکن اس کے بھی کچھ شرائط ہیں، کبھی پور پڑا جاتا ہے اور کبھی باریک پڑا جاتا ہے۔ لفظ اللہ میں لام تب موٹا پڑا جائے گا جب اس سے پہلے ملنے والے حرف پر زبر یا پیش ہو۔ زبر یا پیش ہو تو پر پڑا جائے گا، اور اگر زیر ہوگی تو باریک ہوگا۔ مثال نمبر 1 سے یہاں پہ سمجھتے ہیں، جیسے ہم کلمہ طیبہ میں پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، کلمہ طیبہ میں جو ہے اللہ کا لام موٹا پڑا جائے گا، کیونکہ الا اللہ لام کے اوپر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ زبر ہے، تو قاعدہ کیا ہے کہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے اگر زبر پیش ہوگا تو پر پڑا جاتا ہے لفظ اللہ کا لام، تو یہاں پہ زبر آیا تو اس لیے پر پڑیں گے۔ دوسری مثال سے سمجھتے ہیں، جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں محمد الرسول اللہ، رسول اللہ، یہاں پہ لام کے اوپر کیا ہے؟ پیش ہے، تو اس لیے لفظ اللہ کا لام پر ہوگا، کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہوگا تو لفظ اللہ کا لام پر ہوگا۔ اگر زیر ہوگی تو باریک ہوگی۔ زیر کی یہاں پہ ہم مثال سمجھتے ہیں، جیسے ہم تسمیہ میں پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم پڑھیں گے بسم اللہ، ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ۔ جب ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ تو اس میں اللہ کا لام باریک ہوتا ہے، موٹا نہیں پڑھا جائے گا، کیونکہ میم کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے۔ تو قاعدہ کیا ہے؟ جب لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہوگی تو باریک ہوتا ہے لفظ اللہ کلام۔ اسی طرح سے اور ایک مثال سے سمجھتے ہیں، یہاں پر جس طرح ہم پڑھتے ہیں الحمد للہ، الحمد للہ، للہ، یہ لام کے نیچے یہاں پہ بھی زیر ہے تو باریک ہوگا۔ اسی طرح سے ہم کبھی پڑھتے ہیں اعوذ باللہ، اعوذ باللہ، ایسا نہ ہو کہ ہم پڑھیں اعوذ باللہ، بلکہ اللہ کے لام کو جو ہے باریک پڑھنا ہے، پتلی آواز میں پڑھنا ہے، کیونکہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے با کے نیچے زیر کی حرکت ہے، اس لیے لفظ اللہ کا لام یہاں پہ باریک ہوگا۔ اگر اب آپ سے کوئی کہے گا کہ جس طرح سے سورہ اخلاص کی مثال ہم لیتے ہیں لم یلد ولم یولد، یہاں پہ لام کیا ہوگا؟ یلد کا لام موٹا پڑا جائے گا یا باریک، یا یولد کا لام کیا پڑا جائے گا؟ باریک پڑا جائے گا یا موٹا؟ آپ کو سیدھے جواب دینا ہے کہ باریک پڑا جائے گا، کیونکہ یہ جو قواعد ہے پور اور باریک ہونے کے، یہ صرف لفظ اللہ کے لام کے لیے ہیں۔ اب ہم اور ایک مثال سے یہاں پہ سمجھتے ہیں سورہ اخلاص میں اللہ الصمد، اللہ ہم موٹا پڑھتے ہیں، پر پڑھتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ بھی لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے۔ اب اور ایک مثال سے سمجھے، جیسے ہم پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، واللہ، یہاں پہ بھی لفظ اللہ کے لام سے پہلے واو کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے، تو اس لیے پر پڑھا جائے گا۔ آپ کو صرف یہ بات یاد رکھنی ہے، لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر پیش ہوگا تو پر، زیر ہوگی تو باریک۔